اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ سامعین کرام، انسان اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس کے اندر ازل سے اس کے خالق نے غور و فکر کی صلاحیت منتقل کی ہوئی ہے۔ اب یہی انسان کبھی دنیا میں غور و فکر کرتے ہوئے دنیا کے کنویں میں گر جاتا ہے، اور کبھی یہ انسان خود پر غور کرتے ہوئے اپنے تخلیقار یعنی اپنے رب کو پانے کی حسرت میں بے قرار ہو جاتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کاش مجھے میرا رب مل جائے۔ مگر اس دور میں آج کا نوجوان بہت پریشان ہے۔ وہ صبح کچھ اور سنتا ہے اور شام کو کچھ اور۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رب کو پانے کے لیے وسیلہ تلاش کریں، اور کچھ حضرات ایت شاہرگ کی دلیل دیتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا تو تمہاری شاہرگ کے نزدیک ہے، لہذا تمہیں کہیں جانے کی یا کچھ کرنے کی یا وسیلہ کی ضرورت ہی نہیں، اور ان کی نظر میں تو وسیلہ ہے ہی حرام۔ سامعین کرام، سورۃ یوسف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت یوسف نے کہا میری یہ قمیض لے جاؤ، سو اسے میرے باپ حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد کے واقعہ کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، پھر جب خوشخبری سنانے والا آ پہنچا، اس نے وہ قمیض یعقوب کے چہرے پہ ڈال دی تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت یوسف کی قمیض کے وسیلہ سے حضرت یعقوب کی بینائی لوٹ آئی۔ اب اگر وسیلہ شرک، حرام یا توحید کے منافی ہوتا تو کیا ایک نبی ایسا کرتا، یا پھر قرآن ایسے بیان کرتا؟ بلکہ جو لوگ خالق کے جتنے قریب ہوتے ہیں وہ اتنے ہی خالق کی صفات کے قریب ہوتے ہیں۔ اب یہاں میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں جس کو اگر سمجھا جائے تو بہت سی کٹھن راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ توجہ کیجیے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ نے نائب کس کو بنایا؟ انسان کو۔ سامعین کرام، نائب ایک سیکٹری کی طرح کام کرتا ہے۔ اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہوتا ہے، اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، اس کا سننا اللہ کا سننا، اس کا چلنا اللہ کا چلنا، اور اس کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں، لیکن بندہ مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ یہاں بندہ مومن سے مراد جو حقیقی رب کا نائب ہے وہ مراد ہے۔ اب ذات حق کا اس کے اندر سما جانا اس لیے بن رہا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مظہر اور مکمل آئینہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انوار ذات و صفات اور اسماء و افعال کا انعکاس کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جمیع صفات سے متصف ہوتا ہے اور اس کے جملہ اخلاق سے متخلق ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خلیفہ کا اعلان کرنے کے بعد سورۃ المائدہ میں ایک اہم اعلان کر رہے ہیں۔ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو۔ تقوی اختیار کرو یعنی پہلے اللہ کے سچے طالب بنو۔ اب جو طالب بنتا ہے وہ مکمل تقوی والا اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ اب تقوی اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری طرف آنے کا یعنی مجھے حاصل کرنے کا، مجھے پانے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رب بغیر وسیلہ کے مل سکتا ہے، وہ تھوڑا سا غور کریں کہ انسان ایمان والا بھی بن گیا، نیک اعمال والا بھی بن گیا، اس نے تقوی بھی اختیار کر لیا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد ایک قانون بنا دیا ہے کہ اگر کوئی مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو پھر وہ میری طرف وسیلہ پکڑے۔ کس کو وسیلہ؟ مرشد کامل کو وسیلہ، وہ مرشد
کہ جو صحیح معنوں میں نائب خدا ہو۔ سامعین کرام، جس طرح کسی بھی علم یا ہنر کو سیکھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس طرح کوئی بھی کام کسی وسیلہ کے بغیر انجام نہیں پا سکتا، اس طرح اللہ پاک کا وصال اور اس کی معرفت کا حصول، جو کہ انسان کا مقصد حیات بھی ہے، وہ مرشد کامل نائب خدا کے وسیلہ کے بغیر ناممکن ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، روز قیامت ہر شخص اپنے امام یعنی پیشوا مرشد کے ساتھ پکارا جائے گا، اور جس کا کوئی مرشد نہ ہوگا وہ شیطان کے ساتھ پکارا جائے گا، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صاحب راز مرشد کامل اکمل کے سینے میں ہے، کیونکہ قدرت توحید اور دریائے وحدت الہی مومن کے دل میں سمائی ہوئی ہے۔ اس لیے جو شخص حق حاصل کرنا چاہتا ہے اور واصل باللہ ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ مرشد کامل اکمل کی طلب کرے، اس لیے کہ مرشد کامل اکمل دل کے خزانوں کا مالک ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے دل کا محرم ہو جاتا ہے پھر وہ دیدار الہی کی نعمت سے محروم نہیں ہوتا۔ آپ امیر الکونین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمام عمر ریاضت میں گزارے اور 30 سال تک ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر عبادت کرتا رہے، تب بھی وہ رموز باطنی اور دیدار حق اور خدا سے ناآشنا رہتا ہے۔ یہ نعمت مرشد کامل کی رحمت کے بغیر نصیب ہو بھی نہیں سکتی، اور مرشد کامل کی ایک نگاہ کرم سال ہا سال کی عبادت سے بہتر اور بالا ہے۔ سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی ولی کامل کو ولایت، معرفت الہی اور مشاہدہ حق تعالی بغیر کسی کامل اکمل کے نہیں حاصل ہوا۔ دیکھیں، امام غزالی درس و تدریس کا سلسلہ چھوڑ کر حضرت فضل بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کی قربت اور غلامی میں نہ آتے تو آج ان کا شہرہ نہ ہوتا۔ مولانا روم اگر شاہ شمس تبریز کی غلامی اختیار نہ کرتے تو انہیں ہرگز یہ مقام نہ ملتا۔ علامہ اقبال کو اگر مولانا روم سے روحانی فیض نہ ملتا تو وہ گل و بلبل کی شاعری میں ہی الجھ کر رہ جاتے۔ اب حضرت بہلول دنار رحمۃ اللہ علیہ بظاہر ایک مجذوب تھے، لیکن ان کا شمار حضرت امام ابو حنیفہ کے مشائخ میں ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام اعظم ان سے کیا سیکھتے ہوں گے؟ کیا وہ ان سے فقہ، حدیث یا اصول و بلاغت کے اسباق پڑھتے ہوں گے؟ ان علوم میں تو امام ابو حنیفہ خود پہلے ہی یکتہ روزگار تھے۔ دراصل بہلول دنار رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب میں وہ تزکیہ نفس، اسباق عشق و وصال خدا کے لیے جاتے تھے۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ فقر و طریقت کی تاریخ میں آج تک کوئی بھی مرشد کی رہنمائی اور وسیلہ کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق سننے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔